اور یاد رکھو جب یہ دین کا علم نہیں ہوگا، آپ کے باپ چاہے بہت بڑے عالم ہوں، آپ کے دادا بہت بڑے عالم ہوں، اگر آپ نے دین کا علم حاصل نہیں کیا تو آپ کہاں پہنچیں گے؟ اس کی ایک مثال اس وقت کا ایک بہت مشہور ملحد ہے جو آج کل بڑا جس پر چرچا چل رہی ہے، اس ملحد کا آپ ذرا نسب پتہ کریں گے، اس کے دادا اور پردادا کے بارے میں پڑھیں گے، صاحب ان کے دادا بہت بڑے عالم تھے، پردادا بہت بڑے عالم تھے، نانا بہت بڑے عالم تھے، دادا عالم، نانا عالم، پردادا عالم اور کتابوں کے مصنف اور علم دین کے خادم۔ لیکن اگر دین کا علم انسان نہیں سیکھے گا تو باپ دادا کا سیکھا ہوا علم آپ کے کام نہیں آئے گا۔ آپ کو دین کا علم سیکھنا پڑے گا میرے ساتھیوں۔ آپ کی ایک مسلمان ہونے کے ناطے ذمہ داری ہے، رسپانسبلٹی ہے، کمپلسری ہے آپ کے لیے کہ آپ اللہ کو جانیں۔ قبر میں آپ سے 3 سوال ہوگا، ہم سب سے سوال ہوگا، من ربو کا، من نبیوں کا، ما دینوں کا، تیرا رب کون ہے، تیرے نبی کون ہے، تیرا دین کیا ہے؟ یہ 3 بڑے بڑے سوال ہیں۔ یہ دین کی 3 بنیاد ہے، رب کون، رسول کون، اسلام کیا ہے، یہ 3 دین کی بنیاد ہے میرے پیارے ساتھی۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں جب قبر میں بندہ صحیح سوال، ان سوالوں کا صحیح جواب دے گا، فرشتے پوچھیں گے وما یدریک، تجھے ان 3 سوالوں کا جواب کیسے پتا چلا؟ تو بندہ کیا جواب دے گا؟ قرأت کتاب اللہ فآمنت بہ وصدقت بہ، ان 3 سوالوں کا جواب مجھے قرآن کے ذریعے ملا، میں اللہ کی کتاب پر ایمان لایا، میں نے پڑھا اس کو، میں اس کے اوپر ایمان لایا، اس کی تصدیق کی۔ ان 3 سوالوں کا جواب معاف کیجئے گا کانوینٹ اسکولوں میں نہیں ملے گا، کالجوں کے سیلیبس میں نہیں ملے گا، یونیورسٹیوں کی ڈگری میں نہیں ملے گا۔ وہ ڈگریاں بہت اہم ہیں، وہ آپ کو ڈاکٹر بنائیں گی، وہ آپ کو انجینئر بنائیں گی، مگر اللہ کون ہے، رسول کون ہے، دین کیا ہے، وہ آپ کو دینی تعلیم سکھائے گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، دینی تعلیم کے بغیر آپ چلتی پھرتی لاش بن جائیں گے، کیونکہ دین کا یہ علم آپ کو روح عطا کرتا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اللہ نے فرمایا کہ اے نبی یہ قرآن روح ہے، ہم آپ کے اوپر روح اتار رہے ہیں۔ یہ قرآن روح ہے، یہ قرآن کا علم روح ہے، اور یہ اگر آپ کے اندر دنیا کا سارا علم ہے اور اگر آپ کے اندر دین کا علم نہیں ہے، توحید کا علم نہیں ہے، تو میرے پیارے ساتھیوں آپ کی ڈگری کے باوجود آپ اسٹوپڈ اور احمق ہیں۔ یہ ملحدین، یہ ایتھئسٹ لوگ، یہ اللہ کا انکار کرنے والے ہوئے کوئی چھوٹے موٹے لوگ نہیں ہیں، بڑے دانشور لوگ ہیں، بڑے انٹلیکچوئل لوگ ہیں، بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ ارے تیری ڈگری کس کام کی، تیرا علم کس کام کا، تیری انٹلیکچوئلٹی کس کام کی، تیری نالج کس کام کی، اگر تو اپنے کریٹر کو نہیں پہچان سکا؟ ارے تجھ سے اچھا تو دیہات کا، گاؤں کا رہنے والا وہ دیہاتی، وہ گنوار، وہ جاہل، وہ ان پڑھ انسان ہے جو کچھ نہیں جانتا مگر اتنا جانتا ہے میرا رب اللہ ہے، میرا خالق اللہ ہے، میرا کریٹر اللہ ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے عقل مند کون ہے؟ قرآن کی نظر میں عقل مند کون ہے؟ اللہ کی نظر میں عقل مند کون ہے؟ یہ وہ آیتیں ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا اگر ان آیتوں کو کوئی پڑھے اور غور نہ کرے تو برباد ہو جائے گا۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، آسمانوں کی پیدائش میں، زمین کی پیدائش میں، رات اور دن کے آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اے اللہ عقل مند کون لوگ ہیں؟ اے اللہ جینیس کون لوگ ہیں؟ عقل مند کون لوگ ہیں؟ فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا،